خاموش وادی اور فکر کا لمحہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کو نصیحت کر کے واپس پلٹ رہے تھے۔ فضا پر گہری خاموشی چھائی تھی، درخت بالکل ساکت، ہوا رکی ہوئی، اور سورج ڈھلتے ڈھلتے پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو رہا تھا۔ ہارون علیہ السلام کے دل میں ایک خیال ابھرا، اے میرے رب، اگر میرا دل تیری راہ میں کمزور ہو جائے تو میری رہنمائی فرما۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے۔ وادی نور کا عجیب منظر۔ کچھ دور جا کر ایک تنگ وادی سامنے آئی، لیکن یہ عام وادی نہیں تھی۔ اس کی دیواریں ہلکی روشنی سے جگمگا رہی تھیں، جیسے چاندنی خود پتھروں میں سما گئی ہو۔ ہارون علیہ السلام چونک گئے۔ ایسی روشنی انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ کیسی نشانی ہے؟ اسی لمحے ایک نرم بے آواز سی کیفیت ان کے دل میں اتری، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہارون، آگے بڑھو، آج تمہیں وہ دکھایا جائے گا جو صرف پاک دل دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا امتحان۔ وادی کے اندر کچھ قدم چل کر انہوں نے دیکھا ایک نوجوان زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے پاس خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور وہ اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے پوچھا، اے نوجوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن یہ روٹی ایک بوڑھی عورت کی ہے۔ میں بھوک سے مر جاؤں گا، پر اس کی امانت نہیں توڑوں گا۔ ہارون علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے کہا، تم نے بھوک کو شکست دی ہے۔ جو امانت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غیبی ذریعہ سے اسے کھانا فراہم کیا۔ نوجوان کی حالت بدل گئی، چہرے پر نور آ گیا۔ دوسرا امتحان۔ آگے بڑھے تو دیکھا 2 قبیلے تلواریں تھامے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ دریا کا پانی صرف ان کا حق ہے۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں تمہارے غصے سے نہیں، عدل سے پہچانے جاؤ گے۔ پھر انہوں نے زمین سے ایک چھڑی اٹھائی، اسے دریا میں ڈالا، اور بولے، اے پانی، جس کا حق ہے اس کی طرف بہہ جا۔ عجیب منظر رونما ہوا۔ پانی خود بخود دونوں قبیلوں کے درمیان برابر تقسیم ہو گیا۔ دونوں قبیلوں نے ہارون علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جس نے عدل کو زندہ کیا۔ وادی کا سب سے بڑا راز۔ آخر میں ہارون علیہ السلام وادی کے آخری حصے تک پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا درویش سجدے کی حالت میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے آواز دی، اے شیخ، کیا اب ٹھیک ہے؟ درویش نے سر اٹھایا، رخسار آنسوؤں سے تر تھے، اور بولا، میں برسوں سے ایک دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی جگہ دکھائے جہاں نور، عدل اور امانت ایک ساتھ جمع ہوں، اور آج میں نے وہ سب تم میں دیکھا، اے اللہ کے نبی۔ یہ سن کر ہارون علیہ السلام کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اللہ کا عہد کیا، کیونکہ وعدہ نور کا اصل مقصد یہی تھا، دل کی صفائی، عدل کی طاقت، اور امانت کی عظمت۔ اختتام۔ ہارون علیہ السلام جب واپس لوٹے تو قوم نے پوچھا، اے نبی اللہ، آپ اس قدر مطمئن کیوں لگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جس کے دل میں سچائی ہو، اللہ اس کے راستے کو خود روشن کر دیتا ہے، جیسے اس نے آج میرے لیے وعدہ نور کو روشن کیا۔